نئی نیکی ڈرائیو نہیں کر سکتا یہ کہہ کے کہ یہ دین کا حصہ ہے. تو سب کو جاگنے کی ضرورت ہے. ہم سب اگر بدعات میں انوالو ہیں تو یاد رکھیں قیامت کے دن ایک بہت بڑی محرومی کا سامنا کرنے والے ہیں. اکثرین اعمالہ کی کیٹیگری میں آنے والے ہیں. اپنی زندگی میں محنت کو ضائع مت کریں, وقت کو ضائع مت کریں. اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کر کے جو ربیع الاول کو جشن عید مناتے ہیں, کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کس طرح سے اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کریں گے؟ رسول اللہ سے محبت میں میلاد پڑھنے والے اور سلام میں کھڑے ہو جانے والے اور اس مائنڈ سیٹ سے کھڑے ہو جانے والے کہ اللہ کے رسول آ گئے, کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کس نے بتایا؟ کہاں سے آئی یہ بات؟ کس صحابی کے منہ سے سنی؟ کس خلیفہ راشدین میں سے کسی نے بتائی؟ ایصال ثواب کے لیے 10واں 40واں اور برسی کرنے والے. اوپن یور مائنڈس. کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ جب کوئی آپ کا پیارا چلا جائے تو 10واں کیجئے, 40واں کیجئے اور برسی کیجئے؟ اللہ کے رسول کا اس کے اوپر سٹیمپ نہیں لگا ہوا. کیا ہو گیا اگر دنیا کرتی آ رہی ہے؟ کیا ہو گیا اگر آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں؟ ہمارا بھی یہی کلیم رہے گا جو قریش کے لوگوں کا تھا کہ ہم کیسے چھوڑ دیں ان اعمال کو جو ہمارے ماں باپ کرتے ہیں, جو ہمارے اینسسٹرز کرتے آئے, جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے؟ اگر یہی عمل اور یہی زبان اور یہی الفاظ آج میں نے اور آپ نے بھی استعمال کرنے ہیں تو ہم نے رسول اللہ کی 23 سال کی خون پسینے اور محنت کی ساری سٹرگل کے اوپر پانی پھیر دیا, ختم کر دیا ہم نے. صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا خون بہا ہے اس کلمے کے لیے جو آج میری زبان سے ادا ہو رہا ہے. ان کی زندگیوں کی سٹرگل ہے اور ہم کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے, فرق کیا پڑتا ہے؟ دین کامل ہو چکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آج میں اور آپ اس کے اندر اضافے نہیں کر سکتے. قبرستان کے اندر جا کے 15 شعبان کو چراغاں کرنا, کیا جسٹیفیکیشن ہے اس کی؟ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے اس کا؟ اور یہ قرآن خوانیاں جب ہوتی ہیں اور صفحے بانٹ لیے جاتے ہیں, ایک ہی مصحف ایک ہی پارا پکڑا ہوتا ہے اور 2 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں, یہ پیج تم پڑھ لو, یہ پیج میں پڑھ لیتی ہوں. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیسے مذاق بنا رہے ہیں ہم دین کا؟ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اور قرآن کی محفلوں میں سے اٹھ کے جاتے ہیں, درس سن کر جاتے ہیں, پھر بیک ٹو اسکوائر ون. ہم کہتے ہیں ہاں نا کوئی بات نہیں, میں چلی گئی تھی, میں انکار نہیں کر سکتی تھی. کیوں نہیں آپ انکار کر سکتے؟ کیوں نہیں آپ سمجھا سکتے؟ کیوں نہیں آپ بات آگے کنوے کر سکتے؟ اللہ حساب لے گا ان سب چیزوں کا. یہ جو پیروں کے نام کے اوپر نیازیں ہوتی ہیں, ابھی بھی ہمارے بہت سے علاقے 11ویں شریف کی نیاز. کبھی پوچھیں تو یہ 11ویں شریف کی نیاز ہوتی کیا ہے؟ اچھا 11 تاریخ شریف کیوں ہوتی ہے؟ 12 تاریخ شریف نہیں ہوتی؟ 13 تاریخ شریف نہیں ہوتی؟ 14 شریف نہیں ہوتی؟ What is the definition of 11ویں شریف کی نیاز؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اکثرین اعمالہ؟ کیوں لگے ہوئے ہیں ایسی محنتوں میں جس کی کوئی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی کو آسان کریں. حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ نے فرمایا قیامت کے دن رسول اللہ کے امتی حوض کوثر تک لائے جائیں گے. صحابی بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ میرے امتی حوض کوثر تک لائے جائیں گے اور رسول اللہ ان کو پہچان لیں گے, لیکن ان لوگوں کو آپ کے سامنے سے فرشتے آ کر ہٹائیں گے تو رسول اللہ کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں, یہ تو مجھ سے جو ہیں, ان سے کہا جائے گا, اللہ کے رسول کہیں گے یہ میرے امتی ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں. فرشتے جواب دیں گے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں. آپ اور میں یہ محرومی نہیں چاہتے. آپ اور میں نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول مجھے پہچان لیں, لیکن کیونکہ اللہ جانتا تھا, اللہ کے رسول تو غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. یہ نشانی ہے اس بات کی اس حدیث کے اندر کہ آج اللہ کے رسول آپ کو اور مجھے نہیں جانتے اس طرح سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت ایک پردے میں رکھا ہوا ہے. اللہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اس انسان کی حقیقت جو ہے وہ کھول دے گا. تو اکثرین اعمالہ بتا دیا کون ہے؟ آیت نمبر 104, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اپنی زندگیاں غلط کانسیپٹس پر گزارتے رہے. سارے اعمال کی ڈسٹرکشن سنت سے ہٹنے کی وجہ سے تھی. چاہے وہ انسان جو دنیا میں دین سے دور ہے وہ بھی سن لے, اس کی ساری محنت, اس کی ساری توانائیاں, اس کی ساری انرجیز اکثرین اعمالہ میں کنورٹ ہو جائیں گی. اور چاہے وہ انسان جو اپنی مرضی کا دین کریٹ کر کے جو ہے وہ چند لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے اور قرآن و سنت کو اس نے چھوڑا ہوا ہے, وہ بھی اکثرین اعمال کی کیٹیگری میں آ جائے گا. آپ نے ایک منزل پر پہنچنا ہو, آپ نے ایک ڈیسٹینیشن پر جانا ہو, آپ رانگ ہائی وے لے لیں, چاہے آپ کتنے بھی گھنٹے سفر کر لیں,
چاہے کتنی بہترین آپ کی گاڑی کیوں نہ ہو, چاہے منزل پر پہنچنے کے لیے کتنا ہی خلوص کیوں نہ ہو, غلط ہائی وے کی وجہ سے آپ منزل پر پہنچیں گے, نہیں پہنچ سکتے. مثال کے طور پر ویری لاجیکل تھنگ, آپ نے جانا ہے کوئٹہ اور آپ جا رہی ہیں ڈائریکشن آپ کی لاہور کی طرف, آپ کوئٹہ پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے ہیں. ہمارا یہی حال ہے, ہماری نیت بھی اچھی ہوتی ہے اور ہم جو ہیں وہ بہت محنت بھی اس میں ڈالتے ہیں, لیکن ہماری ڈائریکشن غلط ہوتی ہے, اور جب بھی انسان جو ہے وہ پھر اپنی اس منزل کو پا نہیں سکتا جو منزل جو ہے وہ اللہ نے ڈیفائن کی ہے.